وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 حصہ 2. آج کا سبق جو ہے اس کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرنا چاہتے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے محض دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر، پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 25. ترجمہ آپ نے سنا، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا رکھا ہے. قیامت کے دن یہ تم ایک دوسرے سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے. تو سامعین کرام، اس میں مضمون بیان کر رہا تھا کہ ہونا کیا چاہیے. یہ آیت ہم سے کس عمل کی متقاضی ہے، یعنی یہ کیا تقاضا کر رہی ہے ہم سے. ظاہر ہے سامعین اکرام، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہے. دیکھیں، اب ہزاروں سال گزر گئے اس بات کو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی. تو اب بات یہ ہے کہ اس جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں یا ان کا قوم کا جواب، یہ ہم سب سن رہے ہیں. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، اس کو قتل کر دو یا جلا دو. اب اسی طرح ابراہیم علیہ السلام یہ بات اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے دنیا کو آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے. اس کا سامعین کرام میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف واقعات یعنی قصے نہیں ہیں کہ آپ قصے سمجھ کے یعنی اس سے حظ ہوتا. عام طور پہ قصے کہانیوں کو اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. یعنی لوگ جو ہیں قصے کہانیوں کو دیکھیں، ایک تو قرآن کے قصے کہانیاں ہیں، اس میں اس کی تو حکمتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جو
خطبہ قصے کہانیوں کو اپنی یعنی اپنی تقریر میں ان کی بنیادی ساری قصے کہانیاں ہوتی ہیں، اور وہ قصے کہانیاں پیغمبروں کی نہیں ہوتی، عام بس لوگوں کے فلاں بزرگ تھے ایسا ہو گیا، فلاں بزرگ تھے ایسا ہوا، اور اس میں بھی ایسے ما فوق الفطرت واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس قسم کے خطبات جو ہیں ان کے جو سامعین ہیں تو پھر وہ سینکڑوں گنا بڑھ جاتے ہیں ان واقعات کو ایسے خطبہ کے۔ میں اس پہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے جو واقعات ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یعنی آپ بس قصے کہانیوں کی طرح اس طرح آپ سنیں، اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کافروں نے بھی کہا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلے لوگوں کی قصے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر اسطورہ کہانی کو کہتے ہیں، قصے کو کہتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ایک بات بالکل کلی طور پہ ذہن سے نکال دیں۔ دیکھیں پیغمبر، ہر پیغمبر ہمارے لیے ہم اس کو مانتے ہیں، ہر پیغمبر پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی دعوت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت ہے۔ یہ بات کبھی نہ سوچیں کہ ایک پیغمبر کوئی اور دعوت پیش کرے گا، دوسرا کوئی اور نہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اسی مقصد کی ترویج کے لیے یا اس مقصد کی، یہ تمام پیغمبر اس مقصد کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں موجود ہے قرآن میں کہ جو ہر پیغمبر کی ایک ہی بات تھی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کو اپنا معبود بنا لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کا یہی پیغام ہے، خیر میں نے اس کی تفصیل بھی کی بھی ہے۔ تو یہ پیغمبر کے جو واقعات آتے ہیں صاحب اکرام، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ کوئی پیغمبر ایک بات کہے گا، دوسرا دوسری بات کہے گا، یعنی توجہ دلائے گا نا۔ تو اسی طرح یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ بت پرست قوم تھی۔ نمرود اور اس کی قوم، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی بت تراش تھے اور مذہبی رہنما سمجھے جاتے تھے۔ تو اسی طرح وہ بت پرست قوم تھی، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام اپنی بت پرست قوم کو ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ بات ہم پہ فٹ آتی ہے 100%۔ تو اصل میں ہم نے بت پرستی کو ایک خاص چیز بنا لیا ہے، یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے۔ بہت سی کمزوریوں کے علاوہ یہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ بت پرستی کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے بت خانے تک، یا آپ گھر میں جا کے بت سجا لیں، مثال کے طور پہ پتھر کے بت، ایسی بات نہیں ہے۔ بت پرستی دیکھیں، بت پرستی یہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے، وہ تو آپ پتھر کی تصویر بنا لیں یا نہ بنائیں، دل میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے کتنے بت ہیں۔ اللہ سے آپ کی محبت ہے کہ غیر اللہ سے محبت ہے؟ ہم نے یعنی ہماری محبتیں جو ہیں وہ غیر اللہ سے کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ غیر اللہ کیا ہے؟ وہ اس میں آپ کی عورت ہو سکتی ہے، قرآن کے الفاظ سے میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اس میں اولاد ہو سکتی ہے، اس میں سونے چاندی کے ڈھیر ہو سکتے ہیں، اور اس میں نشان زدہ گھوڑے جیسے کہ آپ کی چمکتی دمکتی گاڑیاں ہیں، جانور ہیں، خیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے، اور والانعام، چارپائے، والحرث، اور کھیتی، یہ سارے ہمارے آج بھی بت ہیں صاحب اکرام۔ یعنی دنیا اور ما فیہا ہمارے لیے ایک بہت بڑا بت بن چکی ہے، اللہ کی طرف ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے، یا اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنانے کے لیے، یا خالص اللہ سے محبت، یہ ہمارا تصور میں یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ اللہ اور شدید محبت اللہ سے، نو۔ میں تو ابھی جوان ہوں اور میں یہ ہے اور وہ ہے اور یہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بہرحال
یہ سارے خواب ہوتے ہیں، لیکن یہ خواب خواب ہی رہ جاتے ہیں، اور کوئی چیز اس میں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ جس چیز کو بھی آپ مقصد حیات اگر بنا بھی لیں دنیا کی، تو یہ آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، ایک دن آپ نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو انما اتخذتم من دون، یہ ذرا سوچیں نا سامعین کرام، کیوں آخر یہ آیت ہم پہ فٹا رہی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یا تو آپ سرے سے انکار کر دیں کہ نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہے، ہم تو خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمیں۔ ایسا آپ یہ تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا عمل آپ کے دعوے کو جھٹلا رہا ہے۔ جو ہمارا قومی رویہ ہے نا سامعین کرام، وہ 100% یہی جو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اس پہ یہ ہم پہ فٹ آتا ہے۔ انما اتخذتم من دون اللہ اوثان، تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا بتوں کو آپس کی زندگی کی محبت کی بنیاد رکھ دیا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں نا، یہ جج برادری ہے، یہ ان کی کالونیاں ہیں، بس ان کی اپنی ایک اٹھک بیٹھک ہے۔ اب بعض اوقات میں جاتا ہوں نا، یہ سی ایم ایچ میں جو یہ ڈاکٹرز ہیں، بس ان کی اپنی ایک کمیونٹی ہے، اور وہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیاری نہیں ہے، اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے، وہ ان کی اپنی ایک چاہت ہے۔ اسی طرح آپ چلے جائیں، بہرحال یہ پھر تفاصیل آ جائیں گی، اس میں وہ پھر ذاتیات آ جاتی ہیں، میں نہیں کرتا وہ بات، لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہماری محبت کا ذریعہ بن گئی۔ دنیاوی تعلقات جو ہیں ہم نے قائم کر لیے ہیں دنیا کی بیس پہ، اللہ سے محبت کی بنا نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یعنی ایسا کیسے ہوگا کہ اللہ ہی کو ہم اپنی محبت کی بنیاد بنا لیں؟ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول دستخط فرما رہے ہیں اس حدیث میں، کیا دستخط فرما رہے ہیں، انسان کے کامل کی نشانی بنا کے اس پہ دستخط فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے منع کیا، نہ دیا، اس کا ایمان کامل ہے۔ حضور کے دستخط موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ اب یہ ہے نا کہ ایک سوال ضمنی طور پہ میں پیش کرتا ہوں کہ ایسا کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے انسان لالچی ہے، اور لالچی ہے، حریص ہے، اور مفاد پرست ہے، انسان لالچی ہے اور حریص بھی ہے۔ اگر ہماری محبتوں کی بنیاد جو ہے، زندگی کی بنیاد اگر ہماری اللہ ہو جائے، یعنی اللہ ہی سے ہم لو لگا لیں، اللہ ہی کو اپنا مقصد حیات تسلیم کر لیں۔ یہ سامعین کرام میں اہم بات کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ سے۔ اگر اللہ ہی کو ہم اپنی منزل بنا لیں، اللہ ہی کو اپنا مقصود قرار دے دیں، حاصل زندگی جسے کہتے ہیں، مقصود مطلب حاصل زندگی، انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے، انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ تو بہرحال اگر اللہ ہی کو اب ہم اپنی زندگانی کا حاصل بنا لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو اب یہ بات درست بن جائے گی۔ اب یہ بات جو ہے زندگی اپنے راستے پر آ جائے گی، یعنی گاڑی آپ کی زندگی کی گاڑی پٹری پر چڑھ جائے گی،
دیکھیں ریل جو ہے وہ تو پٹری کے بغیر تو چل نہیں سکتی یہ چھوٹی سی مثال ہے لیکن ہے، تمام ریل گاڑیاں اپنی پٹری پہ چلتی ہیں۔ تو اگر آپ نے ایسا کر لیا اور یہ ساری باتیں کہہ دیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کی زندگانی پٹری پہ آ جائے گی۔ اب اللہ ہی آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات آپ کا محبوب واحد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو شدید محبت تو اللہ کے لیے ثابت ہو گئی آپ کی۔ اب یہ ہے کہ باقی معاملات اگر آپ مخلص ہیں اپنے ارادے میں تو آپ کے تمام معاملات سدھر جائیں گے، حالت آپ کی درست ہو جائے گی، پھر آپ کی محبت کی بنیاد اللہ ہو جائے گی۔ اللہ والے جو ہیں ان سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اللہ والوں کی اللہ سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں، شاعر اللہ قرآن میں اس کو کہا ہے سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں پھر وہ چیزیں آپ کی محبت کا مرکز بن جائیں گی۔ آپ ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہستیاں، وہ اشیاء، پھر آپ ان چیزوں سے محبت کرنے لگیں گے، اس کا ادب کرنے لگیں گے، ان پہ پھر خرچ بھی کرنے لگیں گے مثال کے طور پہ، یعنی تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرم۔ لیکن اگر مقصود ہمارا صحیح ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہو جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، پھر تو اللہ وجہ بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ حدیث میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں کہ انسان پھر اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، انسان پھر اللہ کی وجہ سے کسی سے نفرت کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی کی وجہ سے خرچ کرتا ہے، اور اللہ ہی کی وجہ سے خرچ سے رک جاتا ہے، باطل پر خرچ نہیں کرتا، حق پہ خرچ کرتا ہے۔ تفصیل اس کی موجود ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط ہیں، اور میں نے آپ کو سامعین کرام ایک مستقل طریقہ کار بتا دیا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی منزل، اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہوگا، اور زندگی کی گاڑی اس راستے پر ڈالنی ہوگی جس پہ جو کہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم پر اگر آپ آ گئے اللہ ہی کو منزل بنا کے، تو پھر یہ ہے کہ یہ باقی معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ سامنے کرام وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ پھر قیامت کے دن جو ہے تم ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے، یکفر، انکار کرو گے، مخالف ہو جاؤ گے، بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کے، ویلعن بعضکم بعضا۔ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ نقشہ کھول کے رکھ دیا ہے سامنے کرام کہ یہ سارے جو پیروی کرنے والے ہیں، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، سورہ بقرہ کا مضمون ہے۔ استبرأ الذین، جب بیزار ہو جائیں گے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، من الذین اتبعوا، جن کی انہوں نے پیروی کی تھی، یعنی باطل کی پیروی کرنے والے اپنے جو بڑے ہیں۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام یہاں تو ایک فرعون ہوتا ہے، پھر اس کے متبعین بھی ہوتے ہیں، اور ان فرعونوں میں سامعین کرام یہ بھی میں بتا دوں کہ باطل، یہ روحانیت کے نام پہ جو دھبا بن جاتے ہیں، ان کے پیروکار بھی ہیں سامعین کرام۔ یہ یعنی میں یہ ضرور کہوں گا کہ بعض جو وہ ڈبہ پیر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہاں صرف حق کو
اپنی منزل بنا کے حق کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ نے ادھر ادھر چیزوں سے لو لگا لی اور پھر جو ہے آپ کی پھر قیامت کے دن جو ہے وہ سارے جو ہیں جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا وہاں انکار کرو گے۔ اب جیسے کہ قرآن کا مضمون ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس دن بھائی بھائی سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، اور اپنی بیوی سے، یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یہاں تو آپ بڑی محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہاں جو ہے وہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ گواہ، ہؤلاء الذین اضلون السبیل، ایسے آیت ہے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہم سے راستہ غلط کر دیا، غلط راستے پہ۔ آپ دیکھیں کتنے ہی والدین آج ہیں جنہوں نے جو خود بھی گمراہ ہیں اور اولاد کو بھی دنیا کے جہنم میں جھونکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں سامنے کرام بعض والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کی صرف ظاہر کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ آپ خود بھی ظاہر پرست بن گئے ہیں اور بچوں کو دیکھیں، یہ اس سے آپ کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر اپنے بچے کو آپ ظاہری تعلیم و تربیت دے کے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دنیا پرست ہیں۔ یہ بالکل میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ خود بھی یعنی ٹھیک ہے آپ درس بھی سن رہے ہیں لیکن آپ بس ظاہری میں خوش ہیں، اپنی ظاہری زندگی میں خوش ہیں اور یہی آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے آپ بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بچہ ہے سامنے کرام، تو اس کی تو پھر آپ تربیت کریں یا اور اس کے سامنے ایک عملی نمونہ بن کے پیش کریں اپنے آپ کو، تو پھر تو بچہ آپ سے اثر لے گا۔ ورنہ تو پھر یہی ہوتا ہے عام طور پہ تو ہم اپنے بچوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بچوں کے ظاہری دنیا کی ہمیں فکر ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ بچوں ظاہر کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مناسب کوشش ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن منزل تو صحیح ہونی چاہیے انسان کی، آپ کی اپنی منزل درست ہونی چاہیے۔ پھر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بھئی منزل دنیا نہیں ہے، منزل اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ تو پھر آپ خود اپنے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں جو بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے سے آپ انکار کریں گے۔ یہ بیٹا جو ہے باپ سے کہے گا، باپ تو نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا تھا، اماں تم نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ایک دوسرے پہ لعنت، یلعن بعضکم بعضا، بیٹا ماں پہ لعنت ڈالے گا کہ ماں تم نے مجھے اس دنیا کی جہنم میں جھونک دیا، میری تربیت ہی نہیں کی، مجھے حق بتایا نہیں۔ بہرحال ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جو ہے اب آگ ہے۔ یہ ایک بات جو ہے سامنے کرام یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ آگ کس کا ٹھکانہ ہے؟ جو دنیا کو، دنیاوی تعلقات کو اور دنیا کو آپس میں دنیا کی زندگی میں رہنے کا ذریعہ بنا لے۔ یہ بہت سے سامنے کرام ہم سب تقریباً اس میں ملوث ہیں۔ ہماری ظاہر ہی ہماری محبتوں کا، کوئی حسین ہے اس سے ہم نے دل لگا لیا، کوئی صورت اچھی لگی اس سے ہم نے دل لگا لیا، کسی کے پاس اقتدار ہے اس سے دل لگا لیا۔ یعنی یہ تعلقات کے ذرائع ہیں، یہ بت ہیں۔ کوئی مالدار ہے، مثال صاحب ثروت ہے، اس سے آپ نے دل لگا لیا۔ یہ کیا چیزیں ہیں سامنے کا؟ اس کا ٹھکانہ جو ہے مأواکم النار۔ یہ طرز عمل اگر کسی نے اختیار کیا تو اس کا ٹھکانہ ابراہیم علیہ السلام،
ہمارے آقا کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے۔ اب یہ آگ کا ٹھکانہ ہم تو نہیں ہے بھائی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں ہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے، یہ تو ایک قصہ ہے، اس میں سے ایک بات ہے، باتیں ہو رہی ہیں، کوئی قوم بات کر رہی ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کہی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ بعض ذہن ایسے ہیں، بہت سے ذہن ایسے ہیں جو ان واقعات سے سبق نہیں حاصل کرتے، تو جب سبق آپ حاصل نہیں کریں گے تو ما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس دن کہ تم رسول کی طرف دیکھنے لگو کہ رسول ہماری شفاعت کر لیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف امیدیں لگا لو، نہیں، کوئی امید تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہم نے امیدیں لگائی بھی ہیں نا، سامنے کا حضور کی شفاعت پہ بس تکیہ کر لیا ہے، عمل کر نہیں رہے، دنیا منزل ہے، شرک میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں سامنے کرام، وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں بھئی ہمیں اپنے حالات میں رہنا، بس ہم نے اپنی جو توقعات لگائی ہوئی ہیں اسی حالت میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر لینے دو، ہمارا بھروسہ اللہ کی رحمت پہ ہے، ہمیں مت نکالو اس تصور سے۔ تو کون نکال رہا ہے بھئی؟ اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے، تم نیکوکار بن جاؤ مخلص بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو تمہارے ساتھ ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ لیکن اگر تو آپ عمل سے انکار کرتے ہیں، آپ مشرکانہ عقائد ہیں آپ کے، تو پھر تو ما لکم من ناصرین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں بخشوں گا۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے نا میں بھی اپنے عمل پہ نظر رکھوں گا، اور آپ بھی اپنے اعمال کو ذرا تولیں اس آیت کے ترازو میں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وقالا، اور کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اوثاناً بت، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ بت تمہارے دنیا کی زندگی میں محبت کا ذریعہ بن گئے ہیں یہ بت۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں والدین کی اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، والدہ اور ابا، یہ خاص طور پہ والدہ اپنے بیٹے کو، مثال کے طور پہ ایک والدہ کا بیٹا ڈاکو ہے یا قاتل ہے، تو وہ انکار کر، میرا بیٹا تو بڑا نیک سیرت ہے، بڑا اچھا ہے، یعنی ڈاکے میں پکڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا والدین کی جو محبت ہوتی ہے نا، اپنے بیٹے کی ہر خامی کو آپ چھپائیں گے اور بس اس سے محبت پھر اسی طرح والد ہے اپنے بیٹے کی جو بھی ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن آپ ایک دوسرے کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرے گا تم میں سے ایک دوسرے کا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب انجام کیا ہے؟ دوزخ، آگ، مَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ مَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ یہ کس کے لیے ہے؟
یہ ہمارے لیے ہے سامنے کرام، ہمارا پھر کوئی مدد، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا سامنے کرام، وہ اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. And he said, you have chosen idols instead of God, out of affection for one another in the worldly life. But then, on the day of resurrection, you will disown one another and curse one another. Your destiny is hell, and you will have no saviors. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔